غفران کے دل میں اب عجیب و غریب وسوسے پیدا ہونے لگے۔ کہیں علیزہ نے میری بے وفائی کی وجہ سے خودکشی تو نہیں کر لی؟ ان خیالات نے غفران کی نیندیں تباہ کر دی تھیں۔ زندگی کی اس ریل پیل نے اسے تھکا کر رکھ دیا تھا، اور اسی کشمکش میں پورے 5 سال گزر گئے۔ اب تو اس کے ملنے کی امید بھی اس کے دل سے ختم ہو گئی تھی۔ ان 5 سالوں میں غفران کی ثنا سے کوئی اولاد نہیں ہوئی، اور شاید یہی وجہ تھی کہ ان کی شادی کامیاب ہونے کے باوجود بھی کامیاب نہیں تھی۔ ثنا اچھی لڑکی تھی، مگر اس کے معیار پر پوری نہیں اتری۔ وہ غفران کو پسند تو تھی، مگر اسے کبھی بھی اس سے محبت نہیں ہوئی۔ دوسری جانب ثنا کے خیالات بھی غفران کے لیے کچھ ایسے ہی تھے۔ شاید اسی وجہ سے وہ دونوں اولاد جیسی نعمت سے محروم تھے۔ وہ اس طرح کی زندگی سے اکتا گیا تھا، اور ثنا کے بیگانے رویے نے غفران کا جینا محال کر دیا تھا۔ اس کی بیزاری دیکھ کر ثنا نے یہ تک کہہ دیا کہ وہ چاہے تو دوسری شادی کر سکتا ہے۔ ثنا کو اس شادی پر کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ وہ جیسے کسی خلا میں سفر کر رہا تھا کہ اس اندھیرے میں روشنی کی کرن نظر آئی۔ وہ شاپنگ مال کی پارکنگ میں کار پارک کر کے مال کے اندر داخل ہونے لگا تھا کہ اچانک اس کا سانس لمحے بھر کے لیے ساکت ہو گیا۔ وہی لمبے سلکی بال کندھوں پر سرک گئے، سینے پر بکھرے ہوئے تھے۔ سرخ متورم ہونٹ جو دل کی زمین کو لمحوں میں سیراب کرتے تھے، گورے گال اور وہی مغرور سی کھڑی ناک۔ بلا شبہ وہ آج بھی حسن کے معیار پر پوری اترتی تھی۔ ان کے درمیان نظروں کا تبادلہ ہوا۔ ایک ہلکی سی نمی اس کی آنکھوں میں اتری۔ سب کچھ ہو بہو پہلے جیسا تھا، سوائے اس کی آنکھوں کے۔ اب اس کی آنکھوں میں وہ چمک نہیں تھی۔ اس نے اپنے آنسوؤں کو روکنے کی بھرپور کوشش کی۔ اتنے نزدیک ہونے کے بعد بھی درمیان میں اتنا فاصلہ حائل تھا کہ شناسائی کا شائبہ تک نہیں تھا۔ کچھ لمحے خاموشی کی نظر ہو گئے۔ کہنے کا بہت کچھ تھا، مگر ہونٹوں پر قفل لگ گئے۔ اس نے ہڑبڑا کر راستہ بدلنے کی کوشش کی، مگر غفران نے بازو پھیلا کر علیزہ کا راستہ روک لیا۔ علیزہ رکو، میری بات سنو، غفران نے مضطرب ہو کر کہا۔ کہنے اور سننے کو کچھ نہیں ہے، میرا راستہ چھوڑ دو۔ اس کے لہجے میں ایک عجیب تھکاوٹ تھی۔ ہم کہیں بیٹھ کر بات کرتے ہیں پلیز، وہ ملتجیانہ انداز میں بولا۔ مجھے دیر ہو رہی ہے غفران، ہم پھر کبھی بات کریں گے، وہ بھیگی آواز میں بامشکل بولی۔ ٹھیک ہے، پھر میں تمہیں گھر چھوڑ دیتا ہوں، پلیز علیزہ بیٹھ جاؤ، وہ کار کی جانب اشارہ کرتے ہوئے بضد ہوا، اور اس کے بھرپور اصرار کے بعد وہ اس کے ساتھ جانے پر آمادہ ہو گئی۔ تمام راستے وہ کسی نہ کسی بہانے علیزہ سے گفتگو کرتا رہا۔ وہ بھی گاہے بگاہے کبھی اسے تو کبھی ونڈو اسکرین سے باہر سڑک کو دیکھتی رہی۔ سردی کافی تھی، اس لیے گاڑی کا AC آف تھا۔ علیزہ نے اپنی جانب کا شیشہ نیچے کر لیا۔ ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا گاڑی میں چکرانے لگی۔ مسلسل خاموشی دیکھ کر غفران نے گاڑی کا FM آن کر دیا، جس پر مہدی حسن کے ایک خوبصورت سی غزل لگی ہوئی تھی۔ علیزہ بھی غزل کے ساتھ ساتھ گنگنانے لگی۔ اس نے ایک مدت کے بعد اسے گنگناتے سنا تو اسے اندازہ ہوا کہ وہ اس کی آواز کا دیوانہ تھا۔ میں نے ان تمام سالوں میں تمہیں ڈھونڈنے کی بہت کوشش کی ہے علیزہ، وہ اپنی خاموشی توڑتے ہوئے بولا۔ جواب میں اس نے ایک لمبی سانس اپنے پھیپھڑوں میں اتاری اور کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد بولی، میں اپنا ماضی بھلا چکی ہوں غفران۔ وہ مدھم سا مسکرائی، اور ایسا لگا کہ اس کے دل سے سارا بوجھ اتر گیا ہے۔ اس لمحے غفران کے دل میں بے ساختہ یہ امنگ جاگی کہ یہ سفر کبھی ختم نہ ہو۔ علیزہ کو گھر چھوڑنے کے بعد وہ سارا راستے اس کے بارے میں سوچتا رہا۔ اسے یوں محسوس ہوا کہ جیسے اسے جینے کی ایک نئی امید مل گئی ہے۔ اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ اب وہ دوبارہ علیزہ کو خود سے دور نہیں جانے دے گا۔ دوسری شادی کی اجازت تو ثنا پہلے ہی دے چکی تھی۔ وہ ہر چیز سے بے نیاز صرف علیزہ کے جتن کرنے میں مصروف ہو گیا۔ غفران نے علیزہ کو بہت بار ملاقات کرنے کو کہا، جس پر ہر بار علیزہ کوئی نیا بہانہ کر دیتی، مگر غفران کو اس بات کا اندازہ تھا کہ وہ جان بوجھ کر ایسا کر رہی ہے۔ وہ بھی ٹس سے مس نہیں ہوا، اور اس کی مسلسل کوششوں کے بعد آخر کار وہ لنچ پر ملنے کے لیے آمادہ ہو گئی۔